اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 ہے، 46، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے یہاں ثواب میں بہتر اور امید کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس کے اندر اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ دنیا اور اس کی زیب و زینت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی اور ایک نہ ایک دن اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا ایک عقل مند اور دانا انسان وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے اور دنیا سے فائدہ اٹھائے لیکن آخرت کو فراموش نہ کرے، اور وہ انسان انتہائی احمق ہے اور بے وقوفی میں بھرا ہوا ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول جائے اور دنیا کی زندگی میں اپنا سارا وقت لگا دے، اپنی ساری زندگی لگا دے، اپنا سارا مال و متاع اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ صرف اسی دنیا کے لیے قربان کر دے اور آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ مال اور یہ بیٹے، مال کے اندر دنیا کی ہر نعمت آ گئی، آپ کی ملکیت میں جو بھی چیز ہے سب آ گئی اس کے اندر، کہ مال جو بھی تمہاری ملکیت میں ہے، جس چیز کے بھی تم مالک ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئی۔ دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، باغات ہیں، اور جو پراپرٹیز ہیں، زمین جائیداد ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئی کہ یہ جو مال ہے تمہارے پاس، یعنی تمہاری ملکیت میں جو چیزیں ہیں، اور بنون اور تمہارے بیٹے ظاہر سی بات ہے کہ بیٹوں کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ بیٹے جن کے لیے تم اپنی پوری زندگی اسی کے لیے لگائے ہوئے ہو اور آخرت کو فراموش کیے ہو، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اس دنیا میں یہ تمہارے لیے زینت ہیں، لیکن یہ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ نہ مال ہمیشہ باقی رہے گا، نہ بیٹے ہمیشہ باقی رہیں گے۔ لہذا مال کو صحیح طریقے سے کمانا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اور اولاد کی تعلیم اور تربیت اچھی ہو اور عمدہ ہو، وہ نیک اور صالح ہوں اور ایمان پر قائم ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہ تمہارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اگر تم اس کو ایسی جگہ پر لگاؤ گے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، تو تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو یہ دنیا کی جو چمک دمک اور زینت ہے یہ بے ثبات ہے، عارضی ہے، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ باقیات الصالحات، اور جو نیکیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، وہ نیکیاں کیا ہیں؟ جو بھی نیک کام کیا جائے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ آپ نے ایک نیکی کر لی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ گئی، اب وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ثواب ملنے والا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ جو جنت کی زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان الفاظ میں وہ تمام نیک اعمال آ گئے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور ان کا اجر قیامت کے دن کے لیے باقی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب باقیات الصالحات ہیں۔ یعنی یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اچھا، الباقیات الصالحات کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، یعنی وہ اعمال جن کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کتاب الوصیہ میں یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سارا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثه، سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له،
جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ایک وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، یعنی آدمی نے ایسا کام کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے، جیسے مسجد بنوا دی، یا کوئی شفا خانہ تعمیر کرا دیا، یا کوئی اور نیک کام جس کو جاری ہے، چل رہا ہے. اور ایک وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جیسے تدریسی خدمات ہیں، تصنیفی خدمات ہیں، تبلیغی دعوتی خدمات ہیں، یہ سب. اور تیسری چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اس میں شاگرد وغیرہ بھی شامل ہیں اولاد میں، کیونکہ وہ بھی ایک معنوی اولاد ہوتے ہیں. تو جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے، اس کے بیٹے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے ابا جان کو معاف فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ دعا کر رہے ہیں. تو یہ جو تین چیزیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور باقی ساری چیزیں ضائع ہونے والی ہیں، اسی دنیا کے اندر ہیں اور وہ ختم ہو جانے والی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ مال اور دنیا، یہ جو دنیا ہے دنیا کی زیب و زینت میں نہ پڑے. یہ جو مال ہے اس کا صحیح استعمال کرے، اور جو اولاد ہے ان کی صحیح تعلیم و تربیت دے، اور ہمیشہ وہ کام کرے جو باقی رہنے والے ہیں. آدمی کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے، وہ جو پیسہ ہے وہ تو اس کے وارثوں کا ہے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسندیدہ ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، وارثوں کا مال ہم کیوں پسندیدہ کریں گے، ہم کو تو اپنا مال پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، صدقہ کر دیا، وہ تو تمہارا اپنا مال ہے، کیونکہ جو تم کو مال ملا تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچہ کیا تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا. اور جو تمہارے پاس ہے جب تمہارا انتقال ہو گیا تو یہ مال تمہارا کہاں رہا، یہ مال تو تمہارے وارثوں کا ہو گیا. تو ہر آدمی کو اپنی اس دنیا کی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور جو بھی چیزیں اللہ نے اسے فراہم کر رکھی ہیں ان کو وہ آخرت کے لیے تیار کرے، آخرت کا ذریعہ بنائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مال کا صحیح استعمال، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، اور باقیات الصالحات، یہ ساری چیزوں کا خیال کہ ایسی نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور ان کی صدقہ جاریہ، یہ سب اس دنیا سے کرے، دنیا میں کر کے جائے، تاکہ اس کی یہ زندگی وصول ہو جائے، زندگی کا آنا، اس دنیا کے اندر آنا یہ عمدہ قرار پائے، اور اس دنیا کے اندر جو امتحان کے لیے وہ بھیجا گیا وہ اپنے اس امتحان میں سرخرو ہو اور کامیاب ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.